السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم اور جماعت نہم کے تمام طلباء و طلبات، میں محمد فاروق دی اسمارٹ سکول سر سید احمد خان کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، آج کے اس ریکارڈڈ ویڈیو کے اندر میں آپ کو الدرس الاول با سورۃ الانفال آیات نمبر 11 تا 19 ان آیات مبارک کا ترجمہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، اور پھر اس کے ساتھ کلمات کے معنی ہوں گے، اور پھر اس چیپٹر کے اندر جو اس کے کوشچن آنسر دیے گئے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ ثابت قدم رہیں۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو ان کے سر مار کر اڑا دو۔ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو، زحفا فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے چلے، او متحیزا الی فئۃ، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، وبئس المصیر، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اور وہ بہت بری جگہ ہے، تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، یہ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی ہے۔ جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وان تعودوا نعود، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے، ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، تو ہم پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ میں نے الدرس الاول با سورۃ الانفال آیت نمبر 11 تا 19 کا میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ ترجمہ پڑھایا ہے۔ صحیح ہے بیٹا، ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو اس کے مشکل کلمات کے معانی وہ میں آپ کو جو ہے نا ان کا معنی بتاؤں گا۔ سورۃ الانفال کی آیات نمبر 11 تا 19 کلمات کے اندر پہلا کلمہ ہے یغشی۔ یغشی کے معنی ہے وہ ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے۔ النعاسا،
اونگ غنودگی، رجز الشیطان شیطان کی نجاست، الاعناق گردنیں، بنانن پور پور جوڑ جوڑ، زحفن کے معنی ہے لشکر کشی کی صورت میں، متحرفا لقتال جنگی چال کے طور پر، متحیزا الی فئۃ کسی فوج سے جا ملنے کے لیے، رمیتا تو نے پھینکا، لیبلیا تاکہ وہ آزمائے، موہنو کمزور کرنے والا۔ یہ مشکل کلمات ان کے معنی میں نے آپ کو بتائے اور وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر نظر بھی آ رہے ہوں گے بچوں۔ اس کے بعد میں آپ کو اس کے جو مشقی کوشچن آنسر ہیں ان کی طرف جاتا ہوں۔ مشقی کوشچن آنسر میں سب سے پہلا سوال ہے، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ جواب، آیات نمبر 11 تا 12 میں غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جن انعامات سے سرفراز فرمایا ہے ان کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1، باران رحمت۔ غزوہ بدر سے ایک رات قبل اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، مسلمانوں کو پانی کی کافی مقدار مل گئی اور مسلمانوں نے اس بارش کے پانی سے غسل کر کے اپنے جسموں کو پاک کر لیا۔ دوسری نعمت اطمینان و سکون۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون کی نعمت عطا کر دی اور انہیں دشمن کے لشکر کا کوئی خوف محسوس ہی نہیں ہوا۔ افراد، اسلحہ اور تجربہ کی کمی کے باوجود وہ اللہ کی مدد کے یقینی ہونے پر مطمئن تھے اور انہیں دشمن کی کوئی بات بھی ڈرا نہ سکی۔ تیسرا انعام یہ فرمایا نیند کی نعمت کا نزول۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس رات گہری نیند سلا دیا، یہاں تک کہ بارش بھی انہیں بیدار نہ کر سکی اور وہ صبح تازہ دم ہو کر میدان جنگ میں آئے۔ اور چوتھا انعام اللہ نے مسلمانوں پر یہ فرمایا فرشتوں کا نزول۔ اللہ نے قطار در قطار 1,000 فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا، چنانچہ کل فرشتوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی تھی، جس کی وجہ سے کفار کو شکست اور ذلت سے دوچار ہونا پڑا۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر پہلا سوال تھا کہ اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ تو ان انعامات کو میں نے نمبر وائز آپ کو بتائے اور ان کی تفصیل بھی بتائی کہ کیا کیا انعام تھے اور کیسے انعام اللہ پاک نے مسلمانوں پر فرمائے تھے۔ اس کے بعد ان آیات مبارکہ کا سوال نمبر 2 ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایت دی گئیں؟ جواب، جنگ میں ہدایات۔ آیت نمبر 15 میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مجاہدین اسلام کو خصوصی ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں میدان جنگ سے رائے فرار اختیار نہ کریں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کافروں سے کم تھی اور مسلمانوں کا اسلحہ بھی کافروں سے کم تھا، اس کے باوجود انہیں حکم دیا گیا کہ وہ کسی صورت نہ بھاگیں بلکہ ثابت قدم رہیں، مگر 2 صورتوں میں جنگ سے پیٹ پھیرنے کی اجازت ہے۔ وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی صورت یہ ہے جنگی حکمت عملی کے طور پر پیٹ پھیر کر بھاگنے کی اجازت ہے تاکہ دشمن اپنی صفوں سے اپنی جگہیں چھوڑ دے، اس افراتفری کا فائدہ اٹھا کر ان دشمنوں پر پلٹ کر حملہ کر دیا جائے، تو یہ صورت درست ہے۔ دوسری صورت فوج سے جا ملنا۔ اگر مسلمان لڑتے ہوئے اپنی فوج سے دور نکل جائیں اور بھاگ کر اپنی فوج کے کسی حصے سے ملنا مقصود ہو، تب بھی ایسی صورت میں پیٹ پھیر کر واپس لوٹنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ 2 جو ہے نا صورتیں ہیں، یہ ان کا جواز ہے۔ اس کے علاوہ اگر تیسری صورت اختیار کرے گا، یعنی خود بخود جو ہے نا وہ پیٹ پھیر کر جنگ سے ہی جو ہے نا بھاگ جائے گا، تو ایسی صورت میں جو شخص ان 2 صورتوں کے سوا میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم ایک بہت بری جگہ کا نام ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ دوسرا سوال ہو گیا کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کے آیت میں کیا ہدایت دی گئیں؟ تو جنگ میں جو ہدایت دی تھی ان کو میں نے تفصیل سے آپ کو سمجھا دیا۔ اس کے بعد ان آیات مبارکہ کا سوال نمبر 3 ہے کہ کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی؟ جواب، کفار کو تنبیہ جنگ بدر کے بعد کفار کو خطاب کرتے ہوئے انہیں تنبیہ کی گئی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے کفار اگر تم فیصلہ و فتح کے طلبگار تھے تو لو آ گیا تمہارے پاس فیصلہ و فتح۔ فیصلہ کیا تھا؟ وہ جنت، وہ جنگ بدر میں کفار کی عبرتناک شکست کا فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار سے فرمایا اب تم اس فیصلہ کو تسلیم کر لو اور اب تم شکست کھا چکے ہو، لہذا جان لو دین اسلام ہی دین حق ہے، تمہارا دین باطل ہے، اس لیے دین اسلام کو قبول کر لو۔
اور دوسرا کیا فرمایا؟ ہمیشہ مدد الہی مسلمانوں کے ساتھ۔ ان کو یہ بھی تنبیہ کی گئی کہ اپنی تعداد، بہادری اور دلیری اور ساز و سامان پر گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ وہ کفار اپنے اوپر گھمنڈ کر رہے تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم آج فتح حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ غزوہ بدر میں یہ سب چیزیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکیں، اور ان کو یہ بھی پیغام دیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تم باز نہ آئے تو جنگ بدر کی طرح اللہ اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے گا اور تمہیں عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑے گا، کہ جس طرح آج آپ نے اس طرح دیکھ لیا ہے کہ آپ کو یہ اپنی تعداد اور اصلی یہ کچھ کام نہیں آیا، اور پھر آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، یہی حرکتیں آپ کی رہیں، تو پھر اللہ پاک اسی طرح دوبارہ مسلمانوں کی مدد کرے گا اور پھر آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس چیپٹر کے اندر یہ جو 3 کوشچن آنسر تھے ان کو میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا بیٹا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کریں۔ منتخب آیات میں سے پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ دوسری آیت ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے ولن تغنی عنکم فیئتکم شیئا ولو کثرت، تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ صحیح ہے پیارے بچوں؟ تو یہ جو چیپٹر میں نے آپ کو پڑھایا ہے آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 19 تک، ان کا میں نے پھر آپ کو ترجمہ پڑھایا، پھر مشکل کلمات کے معنی بتائے، پھر اس کے اندر 3 سوال تھے، 3 کوشچن آنسر تھے، ان کو میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کو پڑھایا، سمجھا بھی دیے، پھر منتخب آیات کا ترجمہ بھی پڑھا دیا۔ صحیح ہے بیٹا؟ امید ہے آپ کو یہ پورا چیپٹر سورہ انفال کا سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔